اگر جناب والا کو میں یاد دلاؤں جی اگر جناب والا کو میں یاد دلاؤں، اجازت ہو، جان کے امان پہنچ آپ کہیں جی، آپ کہیں جی. آپ کو کے سامنے میں نے ایک کمرشل کیس کیا، جی انگلینڈ سے ایک کتاب لے کر آیا، جی انگلینڈ سے. آپ نے 2 سال کے بعد اس کا فیصلہ دیا، میری عرض سن لیجیے نا، اور اس کتاب کا 75% آپ نے پروڈیوس کیا، لیکن میرا ریفرنس نہیں دیا کہ میں نے پیش کی. وہ تو جو چیز پیش کرنے کی تھی وہ کر دی اس کے اندر. وہ آپ کا آربیٹریشن کا کیس تھا، وہ تو میں نے تو ڈیسائیڈ کر دیا. بعد میں آپ اپیل میں گئے، پھر آپ اپیل میں گئے، ہماری اپیل منظور ہو گئی. تو ہو گئی اپیل میں منظور عرض کر رہا ہوں، آپ کا کمپرومائز ہوا نا، آپ کا کمپرومائز ہوا. We have to, everyone has to take stock of himself. آپ دیکھیں نا، آنریبل جسٹس اظہر رضوی صاحب آپ کے پہلو میں بیٹھے ہیں. We all feel very proud of him. We all feel very proud of your lordship's knowledge, depth of understanding and the judgments. اس مرتبہ آپ جو کہیں گے انشاءاللہ اس مرتبہ ججمنٹ. میری عرض سنیں، میری گزارش ہے، مجھے اگر آپ اجازت دیں گے تو میں نے آپ عزت مواب جسٹس امین الدین خان صاحب نے مجھے فرمایا ہمیں راستہ دکھائیں. میں تو راستہ میں نے بحث میں نے کوئی روایتی جو وکیل بحث کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں 10 کتابیں پڑھتے ہیں، میں نے تو ایک ابھی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو آگے تو چلیے، تو کہاں پہ بتائیے نا. میں یہی پہلی بات میں نے کی، پہلی بات تو یہ کہ آپ چلے گئے نا، آپ کیس کے بارے میں تو بتائیے. فل بینچ بننی ہے، فل کورٹ بننا ہے. کیس یہ ہے، اب اگر آپ کیس کے بارے میں اگر آپ نے ارشاد فرمایا تو میں کیس پہ، یہ کیس کیا ہے؟ یہ کیس یہ ہے، ہمارے ملک میں ایک الیکشن ہوا، کچھ لوگوں کو یہ خیال گزرا کہ اس الیکشن کی سکروٹنی ہو جائے گی. پھر ایسا ہوا کہ وہ کمیشن بن گیا ٹو پریونٹ اکاؤنٹیبلٹی. بیک گراؤنڈ از ریلیونٹ ٹو پریونٹ اکاؤنٹیبلٹی، ٹو پریونٹ اسکروٹنی، جس کے نتیجے میں یہ ساری امینڈمنٹ آ گئی. اتنی سی تو داستان ہے یہ. سر یہ جو مقدمہ ہے، یہ کیا مقدمہ ہے؟ مقدمہ یہ ہے، ہمارے ہمسائے نے، انڈیا نے، ہمارے 18ویں آئینی ترمیم آئی، 18ویں آئینی ترمیم میں میں نے 11 دن 17 آنریبل ججز کے سامنے بحث کی. 11 دن. عزت مآب افتخار محمد چودھری صاحب نے ان کے ساتھ 3 ہفتے کا ٹائم انہوں نے لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ something happened which resulted in agreement of promulgation on 19th constitutional amendment. جسٹس ناصر الملک صاحب نے دوبارہ 17 رکنی بینچ میں مجھے کہا، میں نے کہا سر آئی ایم ناٹ اے پارٹی ٹو اینی آف یور لارڈشپس انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمپرومائز. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے دیکھے، اس میں نے یہ رپورٹڈ ہے 2010 میں، میری سبمیشنز آر رپورٹڈ ان 2010 17 member bench کہ there should be no right of vote to Attorney General because he is a representative of the federal government. There should be no right of law minister because he is a representative, he is the executive authority, he is a part of the cabinet, and there should be no outside members. سر ہم نے جو بات پاکستان کی عدالت میں کی وہ انڈیا والوں نے مان لی. انہوں نے اسی بنا پہ 99th constitutional amendment and JPCA Act of 2014 اسٹرائک ڈاؤن کر دیا، اسی آرگومنٹ کو ریپروڈیوس کر کے. ہم نے سر، ہم ابھی کہتے ہیں کہ جی وہ حصہ ہے کانسٹیٹیوشن کا. یہ دیکھیں 2000 دیکھو بیٹا، میں جناب کو یور لارڈشپ آئی ول ریڈ before your lordship, with your lordship permission, the judgment of the Indian Supreme Court, 3 paragraphs. But before that I read 2 paragraphs from your lordship's own judgment in 2010, reproducing my submissions. And then, my lord, your lordship may see, my submissions are, your lordships are asking me to come on the case, and my lord, across the border they accept those submissions. They strike down constitutional amendment. سب ہم ان سے اتنے گئے گزرے نہیں ہیں. پڑھیے نا کون سا ججمنٹ ہے. آئے سر، یہ بیٹا دوں مجھے 2010 ہے نا، پہلے 2010.
لیکن یہ تو آپ اس وقت پیش کریں گے جب کوئی بینچ کانسٹیٹیوٹ نہیں صاحب میں بینچ کی میں آپ نے مجھے فرمایا فائنل ڈیسائیڈ ہو جائے کہ کس کورٹ نے سننا ہے, فل کورٹ نے سننا ہے یا اس کے بعد یہ آپ پیش کریں سر گے. یہ میں نے تو جو دیکھیں ہم تو اس کے اوپر فیصلہ نہیں دے سکتے, جیسے آپ نے کہا کہ بقول آپ کی ہم نہیں دے سکتے. تو پہلے تو ہمیں بتائیں, ہم آپ سے گائیڈنس بینچ کی کانسٹیٹیوشن کی مانگ رہے ہیں, ہم مین کیس پہ فی الحال نہیں مانگ رہے, آپ کو بعد میں موقع دیں گے. میں پرائما فشائی کیس کے لیے میں یہ اگر معلومات پیش کروں گا تو ثابت کروں گا نا کہ یہ میرا بادی نظر میں مقدمہ اس قابل ہے کہ اس میں فل کورٹ کو بیٹھ کر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بادی نظر میں تو میں کیس کروں نا, پرائما فشائی میں کیس کیسے ابھی عزت مآب جسٹس محمد علی مظہر صاحب کہہ رہے ہیں میں کروں, تو مجھے آپ بھی اجازت دے دیں میں جناب کی خدمت میں پیش کر دوں. دنیا جہان کی ساری باتیں کرتے جائیے لیکن کانسٹیٹیوشن آف بینچ کے اوپر ایک لفظ نہ کہیے. اگر جو آپ کی بات ہے کہ ہم یہ بینچ نہیں سن سکتا, دین گو فار دی پراپر فورم, دیٹ مے بی دی چیف جسٹس اور اینی کمیٹی. ہم بینچ میں وی آر باؤنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن unless it is decided otherwise. یہ ہم سب پر بائنڈنگ ہے. Have your lordships, my lord, have your lordships decided to abandon your lordship's role as judges of the Honorable Supreme Court? Oh, but My lord, if your lordships are judges of the Supreme Court, then I'm your lordship's court's senior most practicing advocate. if but we the are honorable- sitting as constitutional bench here and hearing My lord, this with matter. great respect, these are the roles. نہیں. Roles. then we will wait for the chief justice to constitute a Allah, full it's court. not the chief- نہیں سن لیں, آپ کے مطابق یہ کانسٹیٹیوشن بینچ, ہم آپ کی بات درست ہے کہ ہمارے دو رول ہیں ایز اے کانسٹیٹیوشن ممبر آف دا کانسٹیٹیوشن بینچ ایز ویل ایز ممبر آف دا سپریم کورٹ, دونوں رول ہیں. اب ایک رول ہمیں یہ دیا گیا جو 8 ممبر بیٹھے ہیں, ہمیں کمیٹی نے بینچ بنا دیا, وی آر باؤنڈ بائی دا ڈیسیجن, ہم بیٹھ گئے. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ بینچ نہیں چلا سکتے, اوکے ہم نے آپ کی بات سپوز مان لی فار دا سیک آف آرگومنٹس, ہم نے آپ کی بات مان لی, ہم تو سمپلی اٹھ جائیں گے. دین وی ول ویٹ فار دا ڈیسیجن آف دا آنریبل چیف جسٹس, اور یا جو کمیٹی ہو وہ فل کورٹ جب بنائیں گے ہمیں کہیں گے آج ہم وہاں بیٹھ جائیں گے, یہ ٹوپی اتار کے دوسری ٹوپی پہن لیں گے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 کیپ پہنے ہوئے ہیں, ہم یہ کیپ اتار کے بیٹھ جائیں گے. لیکن جب تک وہ آرڈر نہیں ہوا, وہ آرڈر کون کرے گا فل کورٹ کا, یہ آپ بتا دیں. وی ایگری ود یو, چلے آگے چلیں. یہ بینچ کون بنائے گا, فل کورٹ کون بنائے گا؟ And counsel, there is one thing at the outset, in the early hours of the day, you categorically made a statement that this 8-member bench cannot strike down 26th Amendment, being beneficiary of the same on account of statedly a conflict of interest. This is what you state. You made a statement at the bar today. Now, in absence of these 8 learned members, including myself, and in the absence of the remaining honorable judges who were part of the 26th outcome of 26th Amendment with regards to the constitutional bench, My lord. then who according to you, and secondly you said if the number of judges sitting is less than the celebrated judgments you are referring to, we cannot strike down those judges, 3-member, 4-member or 5-member benches. They cannot strike down judgments rendered by an 8-member, 9-member or full court. Then who exactly, who according to you will be what according to you will be the bench? Give us this specific answer. This is the smallest, this is the My lord, I only have given, query we have before with us. great respect, my lord, Before initiating arguments on the 26th Amendment. with great respect for your lordships. This is what you said. I'm just repeating. No, my lord, with great respect for your lordships, I have just submitted that the forum for resolution of this controversy of the 26th constitutional amendment being intra vires or ultra vires is to be decided by the Supreme Court of Pakistan. And that is the final arbiter. No constitutional bench, even 15 members, will have the authority. If your lordship will, Precisely. as my lord honorable senior judge of the head of the constitutional bench has observed, that then go to the relevant quarter. My lord, with great respect, if this is not, if 8 honorable judges of the Supreme Court is not the relevant honorable judges,
then where should I go? They have your lordship. It has been suggested to your lordships that ask your lordship's registrar. There's a huge dispute. The entire world is disputing your lordship. I have brought, my lord, the comments from international press. I'm not Now reading the it issue- out the bench- because although I'm a petitioner, but I'm a lawyer at the same time. The And bench- I feel myself under an obligation only to be respectful, submissive, and only, my lord, answer to your lordships. The bench before you, My lord. this bench is prior to the 26th Amendment. We all are members. I know, my lord. That is what I have said, my lord. That Prior is what to I have the said. 26th Amendment. Your lordship, maybe that I did not emphasize it sufficiently. I have not taken a position that only those judges should sit which are not selected by or which are not nominated by the Judicial Commission. I have submitted, and I'm just, my lord, following what Mr. Abid Zubairi had already said, that let all the Honorable Supreme Court judges sit, the 24 in number, and let this case be listed for hearing next week. Let it be decided. शेख साहब इसी सवाल का ही जवाब चाहिए Sir, जो अभी आपने किया है. sir, We are sitting after the insertion of 26th Amendment in the Constitution. Under the amendment, this committee constituting the constitutional bench has constituted this bench. You are not satisfied with that. Unless you are able to show that it is not a competent bench, we cannot accept your prayer. What we have constituted is a good bench for hearing the constitutional amendment. Unless you show us in favor of your prayer that a 24-member bench should hear this. And we can pass an order to ask other judges to sit in this bench.